اتحاد ملت سیریز کی ایک کتاب ہے مسلک کا فرق اور ملی اتحاد۔ اس میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلک الگ الگ ہوتے ہوئے ملت کا اتحاد کس طرح باقی رہ سکتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب سوچ فکر الگ ہوگی تو اختلاف بھی ضرور رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ملت کا اتحاد ایک سماجی ضرورت ہے اور رائیوں کا اختلاف ایک فقہی ضرورت ہے۔ فقہی اختلاف کی وجہ سے سماجی بگاڑ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ جب غور فکر کیا جائے گا تو رائیوں کا فرق ہونا ضروری ہے۔ ایشیا کے ایک بہت عظیم عالم اور فقیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ اختلاف رائے ایک فطری اور طبعی امر ہے جس سے نہ کبھی انسانوں کا کوئی گروہ خالی رہا نہ رہ سکتا ہے۔ کسی جماعت میں ہر کام اور ہر بات میں مکمل اتفاق رائے صرف دو صورتوں میں ممکن ہے۔ ایک یہ کہ ان میں کوئی سوجھ بوجھ والا انسان ہی نہ ہو جو معاملے پر غور کر کے کوئی رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس لیے ایسے مجمع میں ایک شخص کوئی بات کہہ دے تو دوسرے سب اس پر اس لیے اتفاق کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رائے اور بصیرت نہیں ہے، جس کو ہمارے یہاں بھیڑ چال کہتے ہیں۔ ایک بھیڑ جدھر چل پڑی ساری بھیڑیں ادھر چل رہی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ آگے والی بھیڑ بہت سوجھ بوجھ رکھتی ہے اور ان کی سب لیڈنگ کر رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ نہ اس کے پاس کوئی عقل ہے نہ پیچھے والوں کے پاس کوئی عقل ہے۔ ایک کا جدھر منہ اٹھ گیا سارے اس کے پیچھے چل دیے۔ یہ اتفاق و اتحاد جو ہے بے وقوفی کی بنیاد پر ہے، بے عقلی کی بنیاد پر ہے کہ اس کے سامنے والے کے پاس بھی کوئی عقل نہیں ہے، پیچھے والوں کے پاس بھی کوئی عقل نہیں ہے۔ تو یہ اتحاد کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ دوسرے اس صورت میں مکمل اتفاق رائے ہو سکتا ہے کہ مجمع کے لوگ ضمیر فروش اور خائن ہوں کہ ایک بات کو غلط اور مضر جانتے ہوئے محض دوسروں کی رعایت سے یا اپنے مفادات کے خاطر اختلاف کا اظہار نہ کریں، اور جہاں عقل بھی ہو اور دیانت بھی ہو وہاں یہ ممکن نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہ ہو۔ یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ اختلاف رائے تو ہونا لازمی ہے۔ پھر ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس میں جگہ جگہ اس بات کو ظاہر کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے اختلافات آج ملت اسلامیہ میں موجود ہیں، فقہی اختلافات، عقائد کے چھوٹے موٹے اختلافات جس کو ہم عقائد کے بجائے ذہن و فکر کے خیالات کہہ سکتے ہیں، بنیادی عقائد میں تمام مسلمانوں کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ جن چیزوں کا فرق ہے وہ فرق ہے جو بہت بنیادی درجے کا نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں ہم نے اس میں بہت سارے نمونے اس بات کے دکھائے ہیں کہ صحابہ کرام میں آج کے اختلافات سے بہت زیادہ اختلافات موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ٹکراؤ نہیں پیدا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے متعلق کوئی شکایت سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ اس معاملے میں حضرت عمر کی ایک رائے ہے، لیکن انہوں نے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے، وہ خاموش تھے۔ حضرت عمر نے ان سے بھی پوچھا، وہ عورت حاملہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات کی جانچ پڑتال کے لیے پوچھ تاچھ کے لیے اسے بلایا، اور وہ خوف کی وجہ سے آئی تو راستے میں ہی اسے درد ذہ ہوا اور بچہ ضائع ہو گیا۔ انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے کا کیا حکم ہے؟ سب لوگوں نے کہا کہ آپ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی، اس لیے کہ آپ نے جان بوجھ کر کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے اور خاموش تھے۔ حضرت عمر نے ان سے بھی پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اگر سوچ سمجھ کر رائے دی ہے تو ان سے معاملہ فہمی میں غلطی ہوئی ہے، اور اگر انہوں نے محض آپ کو خوش کرنے کے لیے رائے دی ہے تو آپ سے حقیقی خیر خواہی نہیں کی۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کی دیت آپ کے ذمہ ہے، یعنی اس کا ہرجانہ آپ دیں گے، کیونکہ آپ ہی نے اس کو خوف زدہ کیا تھا اور اسی کی وجہ سے بچے کی جان گئی ہے۔ حضرت عمر نے اسی رائے پر فیصلہ کیا۔ حضرت عمر چاہتے تو اکثریت کی رائے پر فیصلہ کر سکتے تھے جو ان کے حق میں بظاہر بہتر تھی، مگر انہوں نے حضرت علی کے دشوار فیصلے کو اختیار کیا۔
ایک دوسرا واقعہ سنیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رات کے پہرے میں ایک عورت مرد کو فحش حرکت میں مبتلا دیکھا۔ صبح کو اہل رائے حضرات سے مشورہ کیا کہ اگر امام کسی عورت مرد کو فحش حرکت میں مبتلا دیکھے اور ان پر وہ حد شرعی جاری کر دے تو بتاؤ اس کا کیا حکم ہے؟ ما کنتم فاعلین، تم کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا انما انت امام، جس کا ٹھیک لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو بس امام ہیں۔ اس جواب کا حاصل یہی ہوا کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ حکم دینے کے ذمہ دار ہیں، تفتیش کرنے اور جانچ پڑتال کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن صحیح بات ہونے کے باوجود ذرا گول مول ہے۔ اہل مشورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا لیس ذالک لک، آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کے متعلق یہ بات زبان سے نکال دی، آپ غور کیجئے کتنی سنگین بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی مجلس میں موجود اور بہت سارے صحابہ کرام کے درمیان اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس کے متعلق یہ بات زبان سے نکال دی اور آپ ان کے خلاف 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اذن یقام علیک الحد، اس صورت میں ان اللہ تعالی لم یأمن علی ھذا الامر اقل من 4 شہداء، اس صورت میں خود آپ کے اوپر حد جاری کی جائے گی، یعنی تہمت لگانے کی سزا آپ کو دی جائے گی۔ اے خلیفہ وقت، آپ کو سزا دی جائے گی اگر آپ نے 4 گواہوں کے بغیر ان لوگوں کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ یہ زنا کر رہے تھے، حالانکہ حضرت عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں کر سکتے، اور ایسے بہت سارے مواقع آئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے سامنے کھل کر ان سے اختلاف کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف گوارا کیا بلکہ حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا تھا۔ اور ایک موقع پر تو انہوں نے یہ دعا کی کہ پروردگار، میں ایسی گتھی، ایسے معضلہ سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جسے سلجھانے کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہوں، یعنی حضرت علی موجود ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری گتھیوں کو سلجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم خدا نخواستہ برباد ہو جائیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اختلافات صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، اور ان باتوں کی وجہ سے صحابہ کرام آپس میں ٹکراتے نہیں تھے۔ کوفے کے ایک بڑے عالم و محدث عمرو بن مرہ، جو شعبہ، اوزاعی اور سفیان ثوری جیسے اکابر امت کے استاد ہیں، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں سے اپنے وابستہ ہونے اور پھر ہر ایک کو دوسرے سے متصادم دیکھ کر بددل ہونے اور الگ ہو جانے کا ذکر کیا، اور مشورہ چاہا کہ میں آخر کیا کروں اور کس کو حق سمجھوں اور کس کو ناحق سمجھوں۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ، کیا ان میں سے کسی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں اختلاف ہے؟ کسی کو قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے میں اختلاف ہے؟ کیا ان میں سے کسی کا اختلاف ہے کہ روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے؟ وہ شخص ہر سوال کے جواب میں نہیں کہتا رہا۔ اس پر حضرت عمرو بن مرہ نے فرمایا دیکھو، یاد رکھو، جن مسائل میں تمام مسلمان متفق ہیں وہی محکمات ہیں، انہی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اختلافی معاملات سے الگ ہو جاؤ، یہی بہتر طریقہ ہے۔